شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دی پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کی بنا لا الہ است حسین۔ معزز سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ میرے مولا قل هو اللہ احد کے واسطے، اسم اعظم اللہ الصمد کے واسطے، اپنی ماں کے، باپ کے، بھائی کے، جد کے واسطے، یا حسین ابن علی آؤ مدد کے واسطے۔ حضرات گرامی، ماہ محرم الحرام کے حسین موقع پر اسلامی سال کا پہلا مہینہ اور پہلے مہینے کے پہلے ہفتے ہی میں خانوادہ صفویہ کی جانب سے مخدومان گرامی عالی وقار، ہم سب کے سرکار و سردار صاحب سجادگان کی طرف سے اس پروگرام کا اہتمام کیا گیا ہے۔ رب کی بارگاہ میں دعا کریں پروردگار عالم ہم سبوں کو اہل بیت کی محبت میں زندہ رکھے۔ حضرات گرامی، یہ 10 روزہ سید الشہداء کانفرنس بزم صفویہ کی طرف سے محرم الحرام کے موقع پہ من جانب خلف رشید حضرت سمدی میاں قبلہ دامت برکاتہ العالیہ صاحب سجادہ مخدوم شاہ صفی، کرم فرما وارث مسند شاہ صفی حضرت افضال محمد فاروقی صفوی کی طرف سے نشر کیا جا رہا ہے۔ ایسے موقع پہ جبکہ کرونا کی مہاماری ہے، عام طور سے ذکر شہداء کی محفل میں لوگ حاضر نہیں ہو سکتے ہیں، اس لیے میدان کربلا کا یہ پیغام بزم صفویہ کی طرف سے ہر ایک کے گھر تک پہنچانے کا اہتمام کیا ہے۔ اور پھر آج کا اہم موضوع سید الشہداء کانفرنس میں فضائل اہل بیت، شان اہل بیت مصطفیٰ ہے۔ اسی مناسبت سے میں نے ایک آیت مبارکہ کو اپنی تقریر کا عنوان قرار دیا ہے۔ رب نے مصطفیٰ سے کہلوایا، رب نے پیغام بزبان مصطفیٰ قوم تک پہنچایا، اور رب نے ارشاد فرمایا، اے محبوب قل لا اسألکم علیہ اجرا، اے محبوب آپ فرما دیجئے میں نے تم سے ہدایت و تبلیغ کے بدلے میں کچھ اجرت نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربى، سوائے اس کے کہ میرے اہل قرابت کے ساتھ، میرے قریبی لوگوں کے ساتھ تم محبت کرو۔ یہ پیغام ہے پروردگار عالم نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان پاک سے قوم تک پہنچایا ہے۔ اے لوگوں، پیغمبر نے جو محنتیں کی ہیں، جو مشقتیں اٹھائی ہیں، جو دعوت و تبلیغ میں آپ نے جوخر اٹھائے ہیں،
اس کے صلے میں اگر تم مجھے کچھ دینا چاہتے ہو تو بس یہی دو کہ میرے قرابت دار کے ساتھ تم محبت کرو، قریبی لوگوں کے ساتھ تم محبت کرو۔ حضرات سوال پیدا ہوتا ہے، نبی سے جو قریب ہوئے وہ ہم سب کے محبوب ہیں، نبی سے جو نسبت رکھتے ہیں وہ سب ہمارے ہیں، خواہ وہ صحابہ کی جماعت ہو یا اہل بیت اطہار ہوں، یہ سب کے سب پیغمبر ہی کے قریب میں رہ کر چمکنے والے ہیں۔ اس لیے ہم جہاں صحابہ کو مانتے ہیں وہی اہل بیت کو بھی مانتے ہیں، جہاں ہم اہل بیت کو مانتے ہیں وہی صحابہ کو بھی مانتے ہیں۔ مگر یہاں جن کی محبت کو ہمارے لیے ضروری قرار دیا ہے، جن کی محبت کو ہمارے لیے لازم قرار دیا ہے، یہ وہ کون سے لوگ ہیں؟ صحابہ کرام کے درمیان ایک سوال پیدا ہوا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما راوی حدیث ہیں، فرماتے ہیں آیت کریمہ کے نزول کے بعد صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ من قرابتک ہؤلاء الذین وجبت علینا مودتہم، اے اللہ کے حبیب وہ کون سے قریبی لوگ ہیں جن کی محبت ہم پر لازم قرار دی گئی ہے، جن کی محبت ہمارے لیے ضروری قرار دے دی گئی ہے، جن سے محبت کرنا ہمیں ضروری ہے؟ اللہ کے حبیب سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال علی و فاطمۃ و ولدہما، نبی فرماتے ہیں وہ علی ہیں، وہ فاطمہ ہیں اور ان کے دونوں بچے یعنی حسنین قریبین ہیں، یعنی یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں جن کی محبت ہمارے لیے ضروری ہے، جن کی الفت ہمارے لیے ضروری ہے۔ یہ وہ نفوس قدسیہ جو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف نسبت کرتے ہوئے ہم پنجتن پاک کہتے ہیں۔ لیکن ایک بات ہم ایسے موقع پہ آپ سے کہیں گے کہ اگر مصطفیٰ جان رحمت کو دیکھ کر مصطفیٰ جان رحمت کے نسبت سے اگر خلفاء راشدین کو رکھتے ہیں تو یہ بھی پنجتن پاک ہوتے ہیں، یہ بھی 5 ہوتے ہیں، مگر یہاں وہ پنجتن مراد نہیں ہے، صحابہ کے وہ پنجتن مراد نہیں، بلکہ اہل بیت کے وہ پنجتن، وہ نفوس قدسیہ جس کے تعلق سے یہ آیت قرآنی نازل ہوئی اور صاف صاف ایک موقع پر میرے رب نے ارشاد فرمایا کہ وہ مقدس جماعت جس کو ہم پنجتن پاک کہتے ہیں، اللہ کے حبیب سرور دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کسی خاص موقع پر ان 5 نفوس قدسیہ کو اپنی چادر مبارک میں چھپاتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا، اللہم ہؤلاء اہل بیت، اے اللہ یہ ہمارے اہل بیت ہیں۔ تو اس چادر مبارک میں حضرت مولا کائنات کی ذات گرامی حضرت فاطمہ، حضرت حسنین قریبین ہے۔ یہ وہ نفوس قدسیہ ہے جن کی محبت ہم پر لازم قرار دی گئی ہے، جن سے محبت کرنا ایمان کی علامت ہے، جن سے محبت کرنا ہر ایک انسان کے لیے ضروری ہے۔ اس لیے ان کو ہم پنجتن پاک بھی کہتے ہیں، جن کے تعلق سے میرے آقا نے خود ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، جس نے علی سے اور فاطمہ سے اور ان کے دونوں بچوں سے محبت کی گویا اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے ان لوگوں سے محبت کی گویا وہ مصطفیٰ جان رحمت سے محبت کی۔ اس لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہی نفوس قدسیہ کے لیے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، یہ جہاں تمہیں مل جائے ان کی محبت کرو، ان کی محبت تمہارے لیے ضروری ہے، ان کی محبت تمہارے لیے لازم ہے۔ اور پھر جب آیت تطہیر نازل ہوئی تو اللہ کے نبی سرور دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسلسل 40 روز تک حجرہ فاطمہ میں جا کر اسی آیت مبارکہ کی تلاوت فرماتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں کہ نبی نے ارشاد فرمایا کہ لوگو، خدا سے تم محبت رکھو کیونکہ وہ تمہارا رب ہے، اس رب نے تمہیں نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ احبنی لحب اللہ، مجھے محبوب رکھو کیونکہ اللہ کی محبت کی وجہ سے
وَأَحِبُّوا أَهْلَ بَيْتِي لِحُبِّي، اور نبی فرماتے ہیں کہ تم اہل بیت سے محبت رکھو میری محبت کی وجہ سے، یعنی پروردگار عالم سے محبت اس لیے رکھو کہ اس رب نے تمہیں ساری نعمتیں عطا فرمائی ہے، اللہ کی محبت کی وجہ سے تم مجھ سے محبت رکھو، اور میرے اہل بیت کو بھی محبوب رکھو صرف اس لیے کہ میری محبت کی وجہ سے۔ اور ایک موقع پہ تو اللہ کے نبی سرور دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حسنین کریمین کو اپنے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے ارشاد فرمایا، من احبنی واحب ہذین واباہما وامہما کانا معی فی درجتی یوم القیامہ۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، جن لوگوں نے مجھ سے محبت کی اور ان دونوں سے محبت کی اور ان دونوں کے والدین اور ان کی ماں یعنی ان کے باپ مولا کائنات فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا سے محبت کی، تو نبی فرماتے ہیں کل قیامت کے دن وہ میرے ہی درجے میں ہوگا۔ اے لوگوں، اہل بیت اطہار سے محبت کا اس کا حسین صلہ اللہ کے نبی نے ہمیں عطا فرمایا، اس لیے آل پیغمبر سے ہمیں محبت کرنی چاہیے۔ اور پھر اہل بیت اطہار کی یہ شان ہے کہ اللہ کے نبی سرور دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے بیچ انی ترکت فیکم الثقلین، تمہارے بیچ دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جاتا ہوں، ایک اہل بیت اطہار اور ایک قرآن مقدس۔ آج ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم نے قرآن کو بھی پڑھنا چھوڑ دیا اور اہل بیت سے محبت کرنا بھی چھوڑ دیا، جبکہ اہل بیت کی محبت زمین والوں کے لیے امن و امان کا سبب ہے، زمین والوں کے لیے باعث امن ہے۔ آج ہم مضطرب ہیں، پریشان حال ہیں، اس لیے کہ ہم نے آل پیغمبر کو چھوڑ دیا۔ اور ہم عرض یہ کر رہے تھے کہ ہمارے پاس صحابہ کی بھی جماعت ہے اور اہل بیت اطہار کی بھی جماعت ہے۔ الحمدللہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہم صحابہ کو بھی مانتے ہیں اور اہل بیت اطہار کو بھی مانتے ہیں۔ جن لوگوں نے صرف صحابہ کو اپنایا، اہل بیت کو چھوڑ دیا، وہ بھی خسارے میں ہے۔ جس نے اہل بیت کو اپنا لیا اور صحابہ کو چھوڑ دیا، وہ بھی خسارے میں ہے۔ اور اگر آپ صحابہ کو چھوڑ دیں تو جو عظیم ذخائر ہم تک دستیاب ہیں وہ ادھورا رہ جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکثر الروات راوی ہیں، بہت سی حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ فضائل شان اہل بیت میں دیکھیں تو حضرت ابو ہریرہ راوی حدیث ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ وہ مقدس راوی ہیں کہ آپ نے ظلم و ستم کے سائے میں بھی حق بات بیان کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ گھر سے نکلے، پیغمبر اسلام کے ساتھ ہیں، حضرت حسنین کریمین فاطمہ کے پاس ہے، اتنے میں رونے کی آواز آتی ہے، رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں ابو ہریرہ دیکھو میرے شہزادے کیوں رو رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ پتہ کرتے ہیں تو معلوم ہوا کہ حضرت سیدہ کے پاس دونوں بچے ہیں مگر پانی دستیاب نہیں ہے، پانی نہ ملنے کی وجہ سے دونوں بچے رو رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا پانی تلاش کیا جائے۔ پانی تلاشنے کے لیے جب حضرت ابو ہریرہ ادھر ادھر دوڑے، نہ آپ کے سامان میں نہ نبی کے سامان میں پانی دستیاب ہوا۔ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں آ کے حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں یا رسول اللہ پانی دستیاب نہیں ہے، لیکن اب بھی حضرت حسنین کریمین کا رونا جاری ہے۔ نبی ارشاد فرماتے ہیں ایک بچوں کو میرے پاس لے آؤ۔ حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا نے چادر مبارک سے نکال کر کے ایک شہزادہ امام حسن کو نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آنکھوں سے پاک کر دیا۔ نبی نے لیا، پیغمبر اسلام نے سینے سے چمٹایا، لیکن اب بھی حضرت حسن رو رہے ہیں۔ اللہ کے نبی سرور دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیکھا کہ جب حضرت حسن کا رونا بند نہیں ہو رہا ہے تو نبی نے وما ینطق عن الهوى جیسی زبان، وہ زبان جن کو کن کی کنجی کہیں، پیغمبر نے زبان چسوانا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر میں حضرت امام حسن کا رونا بند ہو گیا۔ پھر حضرت امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاطمہ نے دیا۔ میرے آقا نے ان کے ساتھ بھی ایسے ہی کیا۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں اللہ کے نبی نے حضرت امام حسن کو یا امام حسین کو زبان مبارک ڈال کر کے چسوایا اس لیے تھا کہ کل اگر کوئی ایسی مصیبت آتی ہے کہ جب پانی دستیاب نہ ہو تو کل میرا حسن پریشان نہ ہو، میرا حسین پریشان نہ ہو۔ اس لیے تاریخ کربلا میں آپ دیکھ لیجئے ہر ایک اصحاب و اعوان میں نے سے کسی نے بھی یہ
پانی کی شکایت نہ کی ہو ایسا نہیں ہے، ہر ایک نے پانی کی شکایت کی ہے۔ حضرت قاسم نے بھی شکایت کی ہے، حضرت علی اکبر نے شکایت کی ہے، حضرت عباس بھی اپنے بھائی کی بارگاہ میں آ کے پانی کی شکایت کی ہے، مگر تاریخ جانتی ہے کہ اگر شکایت نہیں کی ہے تو میرے حسین پاک نے کبھی شکوہ نہیں کیا، کبھی انہوں نے نہیں کہا مجھے پانی چاہیے، اس لیے کہ نبی نے دور حیات ہی میں آپ کو زبان مبارک رسوا کر کے آپ کو سیرابی بخش دی تھی، جن کے زبان وما ينطق عن الهوى کی شان رکھتی ہو، صرف زبان نہیں چسکا رہے تھے بلکہ حوض کوثر کا جام مصطفیٰ نے پلایا تھا کہ صبح قیامت تک حسین تمہیں پیاس نہ ستائے گی، ظاہری دنیا دیکھے گی کہ حسین پر پانی بند ہے، مگر مصطفیٰ جان رحمت نے شروع ہی سے آپ کی متربیت فرمائی ہے کہ آپ کی پیاس کی شدت دور ہو گئی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس روایت کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ نے اس روایت کو بیان کیا ہے، اور اس وقت جبکہ آخری وقت ہے، جاکنی کا عالم ہے، مروان ابن حکم جیسے فاسد آدمی نے آ کے کہا ہے ابو ہریرہ آپ کو ہم نے جب بھی دیکھا سنت کے موافق دیکھا، سنت کے مطابق دیکھا، سنتوں پر عمل کرتے ہوئے دیکھا، مگر دیکھا یہ کہ آپ حسن سے حسین سے محبت میں بنا کرتے ہیں، جبکہ تاریخ بتاتی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ لیٹے ہوئے تھے ایسے عالم میں کہ بیٹھا نہیں جا رہا تھا، لیکن آپ فرماتے ہیں پہلے مجھے اٹھا کے بیٹھاؤ پھر میں تجھے بتاتا ہوں کہ امام حسن اور امام حسین کی ذات گرامی کیا ہے۔ آپ کو تکیے کے سہارے بیٹھایا گیا، تب کہتے سنو میرے نبی نے ایک سفر میں ایسا فرمایا تھا، تو جس نبی کے ہم صحابہ ہیں اس قدر محبت اس قدر الفت فرمائی ہو تو کیا ہے مروان ہم حسن سے حسین سے محبت نہ کریں؟ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ وہ صحابہ ہیں کہ ظالموں کے سامنے بھی حسنین کریمین کی مرتبت پڑھی ہے اور شان اہل بیت بیان کیا ہے۔ پھر ایسے راویان حدیث کو اگر ہم چھوڑ دیں، جماعت صحابہ کو چھوڑ دیں، تو پھر بہت سے ذخیرے ہمارے ہاتھ سے غائب ہو جائیں گے۔ اللہ کے حبیب زخم خدا انسان طبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تمامی صحابہ کے لیے ارشاد فرمایا اکرموا اصحابی، میرے صحابہ کی تم تعظیم کرو۔ سب کے لیے ارشاد فرمایا الصحابی کالنجوم فبحجہم اقتدیتم، لوگوں میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، ان میں سے جن کی تم اقتدا کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ اس لیے ہمارا عقیدہ یہ ہے، بزم صفویہ کی طرف سے ہمیں پیغام دینا چاہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر کے الف سے لے کر مولائے کائنات کے علی کے یا تک جتنے حروف کے اسماء صحابہ کے ملتے ہیں، ہم سب پر یہی عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ نبی، یہ اکرم نور مجسم کے جانثار ہیں، انہی کے نسبت کا یہ فیض ہے جنہیں ہم صحابی کہتے ہیں۔ اور پھر صحابہ کرام نے جو محنتیں جو مشقتیں کی ہیں، اہل بیت اطہار کی حدیثیں جو ہم تک پہنچائی ہیں، یہ کیسے آپ بھول جائیں گے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی تو کہتی ہیں کہ میرے نبی کے وصال کے بعد مسجد نبوی میں میرے والد گرامی افضل البشر بعد الانبیاء حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مسند خلافت پر فائز کیے، مقتدا ہیں آپ، سارے صحابہ مقتدی ہیں، نماز سے فارغ ہوتے صحن نبوی میں تشریف فرما ہوتے، وہاں مولائے کائنات بھی ہوتے، حسن مجتبیٰ بھی ہوتے، حسین پاک بھی ہوتے، اہل بیت اطہار کے لوگوں سے قدسیہ بھی ہوتے، مولائے کائنات مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف جب ابو بکر مخاطب ہوتے تو تک تکی باندھ کر دیکھتے رہتے۔ حضرت عائشہ کہتی ہے ایک مرتبہ میں نے اپنے ہی کمرے سے دیر تک دیکھتی رہی کہ والد گرامی درمیان میں تشریف فرما ہے، جیسا کہ دور نبی میں صحابہ بیٹھتے تھے، آج مقتدا ابو بکر ہیں، مقتدی سارے صحابہ ہیں۔ دوران گفتگو میں نے ابا حضور کو دیکھا کہ بار بار حضرت علی کا چہرہ دیکھتے، محفل ختم ہوئی، صحابہ کرام چلے گئے تو حضرت ابو بکر نے سوچا چلے بیٹی کے گھر بیٹی کی خیریت معلوم کر لیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر حضرت ابو بکر تشریف لائے۔ حضرت ابو بکر جیسے ہی تشریف فرما ہوئے تھوڑی دیر کے بعد امہات المومنین محبوب رب العالمین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی ابا ایک بات پوچھو؟ کہاں بیٹی پوچھو؟ ابا حضور آپ مسجد نبوی میں درمیانی صحابہ جب بات کر رہے تھے تو میں دیکھ رہی تھی کہ اکثر آپ حضرت مولائے کائناتی کو دیکھ رہے ہیں، انہی کے چہرے کو تک رہے ہیں۔
حضرت ابوبکر صدیق کا جواب سنیے، اور پھر ہم آج کے دور میں کہیں گے کون کہتے ہیں کہ صحابہ کو اہل بیت سے محبت نہیں، صحابہ اور اہل بیت کے درمیان تعلق رہتا ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے، بیٹی میں علی کا چہرہ عبادت کی نیت سے دیکھا کر رہا، عبادت کی نیت سے دیکھتا رہا۔ حضرت عائشہ کہتی ہے ابا حضور میرے نبی نے روزہ کو عبادت قرار دیا، نماز کو عبادت قرار دیا، حج کو عبادت قرار دیا، غریبوں کی مدد کرنا عبادت قرار دیا، یہ چیزیں عبادت ہے۔ آپ چہرے کا دیکھنا عبادت کہہ رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق کی حدیث سنیے، راوی ہے، آپ کہتے ہیں ہاں بیٹی عائشہ، جس نبی کے زبان سے تم نے نماز کو سنا عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، حج عبادت ہے، زکوٰۃ عبادت ہے، صدقات و خیرات عبادت ہے، غریبوں کی مدد کرنا عبادت ہے، یتیم بیواؤں کے ساتھ ہمدردی کرنا عبادت ہے، گرتے کو سہارا دینا عبادت ہے، اسی نبی کا ارشاد گرامی ہے علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ راوی کون ہے؟ حضرت ابوبکر ہی تو ہے، مقدس صحابی ہی تو ہے، مولا کائنات کے تعلق سے ارشاد فرماتے ہیں۔ لیکن اب ایسے موقع پہ جب بات آ گئی ہے تو ہم بزم صفویہ کو مبارکباد پیش کریں گے۔ واقعی نفوس قدسیہ میں اہل بیت اطہار میں مولا کائنات کی وسط ذات گرامی ہے، جن کے چہرے کا تکنا عبادت، دیکھنا عبادت، مگر یہ عبادت حضرت ابوبکر کے لیے ہے، یہ عبادت حضرت عمر کے لیے ہے، یہ عبادت حضرت عثمان کے لیے ہے، یہ عبادت خیر القرون کے صحابہ کے لیے ہے، یہ عبادت اس زمانے میں جو موجود تھے ان کے لیے ہے۔ اے پیغمبر آپ معلم عدل و مساوات ہیں، آپ مساوات کا درس دینے والے ہیں۔ اگر کوئی آج کا انسان یہ کہے اے پیغمبر علی کا چہرہ دیکھنا عبادت، تو جو علی کا زمانہ پایا ان کے لیے عبادت، ہم جیسے گنہگار کیسے عبادت حاصل کریں؟ ہمارے مصطفیٰ معلم عدل و مساوات فرمائیں گے سنو سنو اے لوگو، جہاں علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے وہی مصطفیٰ جان رحمت ارشاد فرماویں گے ذکر علی بھی عبادت ہے۔ اس لیے اے لوگوں، جن لوگوں نے علی کا چہرہ نہ دیکھ سکا، اس زمانے میں پیدا نہ ہوئے، اس دور میں بزم صفویہ کی سنت کو ادا کریں کہ ذکر شہداء کی محفل منعقد کریں، مولا کائنات کے گن گائیں، حسنین کریمین کے نام لیں، جس کے تعلق سے میرے نبی نے حسین بن والا من الحسین کا ارشاد، اور پھر جگہ جگہ ارشاد فرمایا کہ من احب حسین فقط احبنی، من احب علی فقط احبنی، ومن احبنی فقط احب اللہ۔ جس نے حسن سے یا مولا کائنات سے محبت کی، نبی فرماتے اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی۔ ایسے موقع پر ہم آپ سے کہیں گے کہ آپ ذکر علی اور ذکر شہداء منعقد کر کے ثواب سے مالا مال ہو سکتے ہیں۔ جو طریقہ کار بزم صفویہ کے ذمہ داران انجام دے رہے ہیں آپ بھی انجام دیں، لیکن ایسے موقع پہ ہم آپ کو ایک پیغام دینا چاہیں گے کہ ہم ذکر شہداء سے شہادت ہی سنتے ہیں۔ حضرت حسنین کریمین، مولا کائنات کی ذات، سیدہ کی ذات، عبادت و ریاضت میں ممتاز ذات ہے، لیکن سخاوت میں بھی بے نظیر ہے، سخاوت میں بھی آپ منفرد المثال ہیں، کیونکہ اس آقائے کونین کی گود کے پروردہ ہیں جنہوں نے سخاوت کے دریا بہا ہے۔ حضرت حسن ہوں یا امام حسین ہوں، عالم یہ ہے کہ اگر کوئی بھکاری آتا، کوئی سائل آتا، ان کے سوال سے زیادہ آپ عطا فرماتے تھے۔ بعض موقع میں تو آپ نے اتنا عطا فرمایا ہے، اتنا دیا ہے کہ آنے والا درہم و دینار کو اٹھا نہ سکے، تو میرے حسن فرماتے ہیں جاؤ میں پیسے دیے دیتا ہوں، کسی مزدور کو بلا لاؤ تاکہ تمہاری یہ دولت اٹھا کے لے جاوے، تمہارے گھر تک پہنچاوے۔ ذرا غور فرمائیے، اتنے سخی ہیں آپ، سخاوت کا دریا بہا ہے۔ وقت کے اندر گنجائش نہیں، ورنہ ہم حضرت امام حسن امام حسین کے سخاوت کو، دریا کو آپ کے سامنے پیش کرتے کہ واقعی سخاوت ان کے گھرانے سے کو سیکھے۔ تو جس طرح آپ کے نانا سخی ہیں، بابا سخی ہیں، والدہ سخاوت کے دریا ہیں، ایسے ہی حضرت امام حسن بھی، امام حسین بھی جہاں عبادت و ریاضت میں بے نظیر ہیں، ان سخاوت کے بہرے بے کہاں ہیں۔ تو اب آئیے ایسے کرونا کے ماحول میں
ہم حضرت امام حسن کی سخاوت، ان کے دریا دلی کو یاد کریں، امام حسین کی سخاوت، ان کے دریا دلی کو یاد کریں۔ ایسے موقع پر ہم غریبوں کی مدد کریں، بیواؤں کی مدد کریں، کمزوروں کی مدد کریں۔ ہم ایسے موقع پر اپنی اس مخصوص مال کو جو عرس کے تقریبات میں خرچ کرتے تھے، ذکر و شہادات میں خرچ کیا کرتے تھے، آج اس سنت کو ادا کریں کہ ان غریبوں کے گھر تک غلہ پہنچائیں، تاکہ بزم صفوی کا جو پیغام ہے وہ آپ تک پہنچ سکے، اور بزم صفوی کے ذریعے سے لوگ اس بات کو احساس کر سکیں کہ خانوادہ صفوی کے چشم و چراغ نے یہ اچھا کام انجام دیا ہے کہ ایسے موقع پر امام حسن کی سنت کو عام کیا ہے، امام حسین کی سنت کو عام کیا ہے، ان کے نانا جان کی سنت کو عام کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہی مقصد ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، پروردگار ہر سننے والے کو بزم صفویہ کے اس فیضان اور بزم صفویہ کے اس پیغام کو عام کرنے کی کوشش کریں، اور اپنے غریب بھائیوں تک اور اپنے مزدور بہنوں بیوہ بہنوں تک رقم پہنچا کر کے ان کی مدد کریں۔ یہ سنت صحابہ بھی ہے، سنت اہل بیت بھی ہے، سنت مصطفیٰ بھی ہے۔ کیا شان ہے اہل بیت اطہار کا، خانوادہ اہل بیت کا۔ اولائے کائنات مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں زید بن ارقم راوی حدیث ہے، ارشاد فرماتے کہ اصحاب رسول میں سے بعض کے گھر مسجد نبوی کے دروازے اور مسجد نبوی کے صحن کی طرف کھلتے تھے۔ ایک موقع پہ اللہ کے نبی نے اسے بند کرنے کا حکم فرمایا کہ جن جن کے گھر کے دروازے مسجد نبوی کے صحن کی طرف کھلتے ہیں وہ دروازے بند کر لیں۔ مولا کائنات کے گھر کا دروازہ بھی مسجد نبوی کے صحن کی طرف ہی کھلتا تھا، مگر آپ کو مستثنی فرما دیا، اور دیگر صحابہ سے نبی نے فرمایا اپنے اپنے گھر کے دروازے بند کر لیں۔ جب بند کر دیے گئے تو کچھ لوگوں میں چینی گویا ہوئی۔ اللہ کے نبی کو جب معلوم ہوا تو حمد و صلوات کے بعد میرے آقا نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں، میں تم سے کسی اس بات پر جس میں سے تم نے چینی گویا کی ہے، میں کسی کے دروازے کو بند کرنے یا کھولنے کا حکم اس وقت تک نہیں دیتا جب تک کہ مجھے میرے رب حکم نہیں دیتا۔ میں نے اپنے رب کے حکم کی تعمیل کی ہے۔ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا ہے کہ مسجد نبوی کے صحن کی طرف جن کا دروازہ کھلتا ہے، علی کے علاوہ سب کے دروازے بند کر دیے جائیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی سرور دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عام طور پر حکم فرمایا تھا صرف علی کا دروازہ کھلا رہے گا۔ مطلب کیا ہے کہ اگر کوئی شخص ناپاک ہو جائے اور ناپاکی کے عالم میں جس پر غسل واجب ہو جائے، غسل واجب ہونے کی صورت میں اگر وہ گھر سے نکلیں گے تو ایسے عالم میں ناپاکی کی حالت میں مسجد نبوی میں قدم رکھنا مسجد نبوی کے تقدس کو مجروح کرنا ہوگا۔ اور مسجد سے ویسے بھی کوئی بھی آدمی ناپاک کے عالم میں نہ نکل سکتے ہیں نہ جا سکتے ہیں۔ اگر مسجد میں ہے، خدا نہ خواستہ سو رہے کہ احتلام ہو جائے تو آپ کو وہیں تیمم کرنا ہے، پاک ہو کر تب نکلنا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی نے حضرت مولا کائنات کے لیے ارشاد فرمایا کہ صرف علی کی ذات گرامی اور نبی کی ذات ایسی ہے، ایسے عالم میں جب کہ غسل واجب ہو، اگر قدم مسجد میں رکھیں تو مسجد کا تقدس پامال نہیں ہوگا، اس لیے کہ اللہ نے علی کو ایسا پاک فرمایا ہے۔ اللہ سمجھ، حضرت علی کی پاکی کا یہ عالم ہے کہ اگر غسل بھی واجب ہو اور صحن پر قدم رکھنا چاہیں قبل غسل تو وہ اپنے قدم کو صحن مسجد نبوی میں رکھ سکتے ہیں۔ اس لیے میرے آقا نے کسی موقع پر ارشاد فرمایا تھا کہ علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں، جس طرح کہ امام حسین کی جیسے یہ روایتیں ملتی ہیں۔ اللہ کے نبی نے حضرت مولا کائنات مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے بھی ارشاد فرمایا تھا، جیسے کہ بخاری شریف میں حدیث ہے، انت منی وانا منکا، علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں۔ مولا کائنات کی پاکی کا یہ عالم کہ پاک گھر میں پیدا ہوئے، مصطفیٰ کی پرورش میں رہے، اور پھر سیدہ فاطمہ الزہرا کا کیا کہنا، اللہ اکبر۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا کیا کہنا کہ اللہ کے نبی نے خود ارشاد فرمایا کسی موقع پر کہ انما سمیت ابنتی فاطمہ، میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا ہے۔ لوگ
اپنی بیٹی اور اپنے بیٹوں کا نام الگ الگ رکھا کرتے ہیں، گڈو اور شدو رکھتے ہیں، وہ خانواد اہل بیت کی داستان پڑھیں تو معلوم ہوگا کہ اہل بیت افراد کے بچے بچیوں کا نام میرے نبی نے کیسا جنتی نام رکھا ہے۔ نبی خود فرماتے ہیں انما سمیتو ابنتی فاطمہ، میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا ہے، اس لیے فاطمہ رکھا ہے لأن اللہ فطمہا وبعدہا عن النار، اللہ تبارک تعالیٰ نے فاطمۃ الزہرا کو اور اس سے محبت کرنے والوں کو جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا فرما دیا۔ یعنی جو فاطمہ سے محبت کرے، فاطمہ سے الفت کرے، پروردگار عالم نے ان کی محبوں کو جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا فرمایا ہے۔ اے لوگوں، حضرت فاطمہ الزہرا کا مقام کتنا بلند و بالا ہے، وہ ذات قدسی حضرت فاطمہ کی ہے۔ اللہ کے نبی سرور دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس ماحول میں جب بچیوں پر ظلم ہوتا تھا، بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، تب حضرت نبی نے ارشاد فرمایا تھا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے، طہارت و پاکیزگی کا حصہ ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا حضرت مولا کائنات اس حسین جوڑے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے حسنین کریمین کو وجود بخشا۔ وہ حسنین کریمین کی ذات گرامی جن کے لیے احادیث نبوی میں بے شمار فضائل ملتے ہیں، بے شمار ان کی عظمتیں ہیں، بے شمار رفتیں ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجیے کہ اس ذات قدسیہ نفس قدسیہ سے ہم محبت کرتے رہیں۔ یہ آپ کی محبت، آپ کا لگاؤ آپ کے گناہوں کے دھلنے کا سبب ہوگا۔ تو نبی نے ارشاد نہیں فرمایا اے لوگوں، علی کی محبت گناہوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، اور فاطمہ سے محبت کرنے والے جہنم سے آزاد ہیں۔ مولا کائنات مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسن اور امام حسین کے لیے میرے آقائے کونین سلطان دارین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو دعائیں فرمائی ہے، کاش ان دعاؤں کا صلہ، ان کا صدقہ ہمیں مل جائے تو ہماری زندگی سنور جائے۔ اور حضرت حسنین کریمین کو فضائل و مناقب کو اپنی جگہ مسلم ہے، ہم ان باتوں کو نہ دہرا کر کے ایک پیغام کے تحت جو آج عموماً بھائیوں میں ناچاتی ہوتی ہے، خانقاہوں میں، مدرسے میں، علماؤں میں، صوفیہ میں، تو ہم ایک دوسرے کے صلح کرانے کی کوشش نہ کرنے کے بجائے ہم لوگ اس بات کو اس قدر بڑھا دیتے ہیں کہ دستے گریباں ہونے لگتے ہیں، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو جاتے ہیں۔ آئیے ہم دیکھیں کہ حضرت امام حسنین کریمین کس قدر خلق کے پیکر تھے۔ راویان حدیث کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حسن اور امام حسین میں کسی بات میں کچھ رنجش ہو گئی، ناچاقی ہو گئی، دونوں بھائیوں میں ایک دوسرے سے کچھ دنوں کے لیے بولنا چھوڑ دیا، ناراضگی ہو گئی۔ امام حسن امام حسین کے دوستوں کو ناراضگی کا پتہ چلا، تو امام حسن کے دوست، امام حسین کے دوست، ہمارے یہاں تو دوستی کے دائرے میں دشمنی کرتے ہیں، مگر اچھے بہتر افضل و اعلیٰ کے دوست بھی ویسے ہی اچھے ہوا کرتے ہیں۔ ان کے دوستوں کو جب خبر ملی تو دوستوں کا ایک وفد حضرت امام حسن کی بارگاہ میں آئے اور آ کے عرض کیا، سنا ہے حضور امام حسین سے آج کل آپ کی ملاقات نہیں ہو رہی ہے؟ کہا نہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، بس کچھ ایسی بات ہو گئی تھی، امام حسین نہیں آ رہے ہیں۔ وہ غصہ کر کے چلے گئے، کہہ رہے حضور آپ بڑے ہیں، آپ باپ کے درجے میں ہیں، غصہ کو تھوک دیجئے اور امام حسین سے صلح فرما لیجیے۔ تو حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اصل زیادتی یا کچھ بات امام حسینی کی طرف سے ہو گئی ہے، امام حسین کو چاہیے تھا کہ وہ مجھ سے آ کے معافی مانگ لیں کہ بھائی ہم سے غلطی ہو گئی تو صلح کر لوں گا میں۔ امام حسن کی اس بات کو امام حسین کے ساتھیوں نے امام حسین کے پاس چل کر کے گزارش کی، سنا ہے کہ امام حسن کے ساتھ کچھ آپ کی باتیں ہو گئی ہیں اور امام حسن سے آپ ملاقات نہیں کر رہے۔ کہنا نہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، کوئی ایسی دل شکنی نہیں ہے، بس ایک بات آئی تھی، آج کل ملاقات نہیں ہو رہی۔ کہنا نہیں، وہ تو امام حسن فرما رہے ہیں کہ کچھ آپ کی طرف سے ایسی باتیں ہو گئی ہیں، وہ تو کہہ رہے تھے کہ امام حسین آ جائیں گے معافی مانگ لے تو میں صلح کر لوں گا۔ تو حضرت امام حسین سن کے مسکراتے ہیں، امام حسن فرما رہے تھے بڑے بھائی نے یہ کہا ہے۔ آپ نے کاغذ قلم دوات منگوایا اور ایک خط لکھا، خط کے الفاظ سنیے، دونوں بھائی کی محبت دیکھیے۔ بھائی جان، آپ میرے بڑے ہیں، محترم بھائی ہیں، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر معافی مانگ لوں، بالکل یہ ہر وقت تیار ہوں،
لیکن میرے نانا جان نے ارشاد فرمایا معافی مانگنے میں جو پہل کرتا ہے، معافی مانگنے میں جو پہلے قدم بڑھاتا ہے، اللہ قیامت والے دن سب سے اسے جنت میں بھیجے گا۔ آپ میرے بڑے بھائی ہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ پہل کریں اور پہلے جنت میں آپ ہی جائیں۔ دونوں تو جنتی جوانوں کے سردار ہیں، مگر دونوں ہم اور آپ جیسے گنہگاروں کو ایک دوسرے بھائیوں سے مفاہمت مصالحت کرنے کا سبق دے رہے ہیں، نہ کہ آپ آگ لگائیں، نہ کہ آپ ایک دوسرے بھائیوں کو دوری کر دیں، نہ ایک دوسرے علماء صوفیاء کو دور کر دیں، بلکہ بیچ کی راستہ اختیار کر کے دونوں کی رنجشوں کو دور کر کے ملانے کا کام کرنا چاہیے۔ یہ خانوادہ اہل بیت کا طریقہ رہا ہے۔ حضرت امام حسین نے جب یہ خط لکھا، بھائی ہم تو چلے جائیں، معافی مانگ لیں، مگر ہم چاہتے ہیں کہ آپ بڑے ہیں، آقا کا ارشاد ہے معافی مانگنے میں جو پہل کرتے ہیں وہ جنت میں پہلے جاوے گا، آپ بڑے ہیں، آپ اپنے مرتبے کو اور بلند کیجیے۔ حضرت امام حسن نے جب سنا تو خط پڑھنے کے بعد ہنستے ہنستے لوٹ گئے اور ارشاد فرماتے ہیں چلو ہم چلتے ہیں امام حسین کے پاس۔ اور جیسے امام حسین کے پاس تشریف لائے، حضرت امام حسین کھڑے ہو گئے، گلے لگا کر چومنے لگے اور فرمایا کہ اے حسین، اللہ نے تجھے بڑی عقل عطا فرمائی ہے، تم ایسی ایسی باتیں خط میں لکھے ہو۔ امام حسن ہنستے جا رہے تھے اور اپنے بھائی حسین کو گلے لگا کر مبارکباد پیش کرتے ہوئے جا رہے تھے۔ لیکن ملت اسلامیہ عرض یہ کرنا ہے کہ آج جو ہمارے درمیان نا اتفاقی ہے، آج جو ہمارے درمیان اتحاد کا شیرازہ بکھر چکا ہے، اگر چاہیں اور وقت کا تقاضا بھی ہے ہم متحد ہو جائیں، لیکن کچھ لوگ بیچ میں ایسے آتے ہیں جو بجائے مفاہمت کے راستے کو، صلح کے راستے کو آگے بڑھانے کے، وہ پیٹرول اور ڈیزل کا کام کرتے ہیں۔ اس لیے وقت کا تقاضا ہے کہ ہم ان خانقاہوں سے سبق حاصل کریں، اتحاد پیدا کریں، اہل بیت کے نام ہم متحد ہو جائیں، آل پیغمبر کے نام متحد ہو جائیں، اولاد رسول کے نام متحد ہو جائیں، نسبت مصطفی کے صدقے میں ہم متحد ہو جائیں۔ اگر ہم متحد ہو گئے تو انشاءاللہ الجلال پھر ہماری کامیابی قدم چومے گی۔ ہم مختلف حصوں میں جو بیٹھے ہیں، وقت کا تقاضا یہ ہے کہ اہل بیت اطہار کے نام ہمیں ایک ہو جانا چاہیے۔ میرے رب کا ارشاد ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے محبوب آپ فرما دیجئے دعوت و تبلیغ کی جو کار ہائے نمایاں انجام دیے ہیں، میں اس کا تم سے کوئی صلہ نہیں مانگتا، اگر تم دینا چاہتے ہو تو یہی دو کہ میرے قرابت والوں سے محبت کرو، قریبی لوگوں سے محبت کرو، اگر تمہیں اصغر مل جائے تو ان سے محبت کرو، علی مل جائے محبت کرو، فاطمہ مل جائے محبت کرو، حسن مل جائے محبت کرو، حسین مل جائے محبت کرو، ان کی اولادیں حسنی حسینی فاطمی مل جائے تم ان سے محبت کرو۔ اس محبت کے صلے میں پروردگار عالم تجھے محشر میں انہی اللہ والوں کے ساتھ میں رکھے گا، انہی اللہ والوں اور آل پیغمبر کے ساتھ تمہارا حشر ہوگا۔ اس سے بڑی اور کامیابی کیا ہو سکتی ہے کہ آقا کونین نے ارشاد فرمایا جو آل پیغمبر کی محبت میں مرتا ہے اسے اللہ شہادت کی موت عطا فرماتا ہے۔ اور یہاں تک کہ نبی نے ارشاد فرمایا، لمبی حدیث ہے اس کا تذکرہ نہیں کرنا چاہتے، اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے ہم کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جو اولاد علی کی محبت میں، اولاد نبی کی محبت میں مرے گا وہ اہل سنت والجماعت پر مرے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں گزارش ہے کہ ہمیں اسی فرقے ناجیہ پر زندہ رکھے اور اسی پر موت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔